تو ذہن میں آئے تو بول دے۔ ایک شخص کا سوال ہے، 4 کھول بڑی پابندی نہ پڑتا اور اس پہ اسے یقین ہے کہ میرے نزدیک کوئی جادو نہیں آ سکتا، نہ کسی کے طویل کرنا ہو سکتا ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اسے جادو ہے۔ کون کہتا ہے؟ دوسرے لوگ، چل عام لوگ کہتے ہیں اس جادو ہے۔ کہ اسے جادو ہے، تیرا کام اس لیے نہیں ہوتا کہ تمہیں جادو ہے۔ اچھا وہ نہیں مانتا، اچھا، جن پر جادو نہیں ہے ان کے کام ہو جاتے ہیں؟ ان کے کام ہوتے رہتے اچھا، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے کام نہیں ہوتے، ہیں۔ صحیح ہوتے ہیں۔ یہ کام کا ہونا اور کام کا نہ ہونے سے جادو کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جن کے کام نہیں ہوتے، اور کام جو ہے نا خواہشیں جب بڑھتی جائیں تو کتنے کام ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے۔ آپ لوگوں کی خواہشیں تعداد میں ہیں، اس لیے کام ہونے کا میرا خیال ہے کہ بہت سارے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسے اللہ تعالیٰ نے کبھی دعا کسی کی مان لی، کسی کی نہیں مانی۔ اللہ کا کام ہے، اور کبھی وہ چاہے تو کسی کی بات مان لے اور چاہے تو کسی کی بات ٹال دے تھوڑی دیر کے۔ اللہ کو کوئی دعا ایسی نہیں جو اللہ کو مجبور کر دے۔ بھائی ایک اللہ جو مجبور نہ ہونے والی ذات ہے وہ اللہ کی عادت ہے، وہ اللہ کو شان قدیر ہے، اور اس بات پر بھی ہے کہ آپ جو مرضی کرتے جاؤ۔ ایک آپ نے تو شروع تو اللہ نے تعارف کرا دیا کہ اس نے کیا نہیں مانا، ابا واستکبارا تو کانا من الکافرین، اس کو لئین رجیم کا ڈر۔ اور انسان سے کتنی غلطی اللہ کے باب میں ہو جاتی ہے، کتنی بار ہم انکار کر جاتے ہیں، لیکن توبہ کا راستہ بتا دیا گیا، اور ہم مطلب میں استغفار کرتے رہتے ہیں، چلو بچت کی نجات ہو جائے گی، اور اس کو استغفار کا موقع نہیں ملا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کس پر کیا احسان فرمایا، کس کے کیا احسان فرمایا۔ جادو کا تعلق جادو کے ساتھ ہے، کام کے ہونے نہ ہونے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، لوگ کرتے بھی نہیں کہ کام نہ ہو۔ دیکھو یہ تو اللہ کا کام ہے نا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کام نہ ہو، کام تو نہ ہونے کے اندر ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا جادوگر آپ کو نہیں ملے گا جو مرد جائے۔ مقصد یہ ہے کہ جادوگر لوگوں کا کام بگاڑنا ہے، آپ نے اس کے لیے ہوتے۔ تو یہ جادو جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے لیے ایک آزمائش کی بات ہے، تھوڑی سی ابتدا ہے۔ آپ نماز ادا کرتے جاؤ، کلسی جیسے آپ کہتے پڑھتے جاؤ، جادو کے بارے میں آپ فکر نہ کرو۔ جادو اگر ہو جاتا ہے تو اس کا پھر توڑ چھوڑ کر لو۔ کیسے ہوتا ہے جادو کا جادوگر کے ساتھ دوسرے کے پاس، یعنی کہ ناری کا توڑ نوری کے ساتھ ہے، آسان سی بات ہے۔ انہوں نے بھی ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے، جن کی گرفت جن کے ساتھ، پھر اس پاس جن آتا ہے کہتا ہے جن بابا ہمارے پاس ایک اور ہے، وہ اس کا علاج کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، گرفت میں آ گئے نا انسان، دعا کرو اللہ کے آگے بدلے میں آسان ہو جائے۔ جادو وزی کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں، بس ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، دعا کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے قسم قسم کی جادو ہیں، کھوپڑیوں پر عمل پڑھتے رہتے ہیں لوگ۔ نماز پڑھا کرو، دعا کی کرو، یا رب العالمین تو فضل فرما۔ اسی طرح جس طرح کمزور آدمی کے پاس طاقت نہیں ہوتی اور طاقتور آدمی سے بچنے کا طریقہ ہے، وہ بچاتا ہے طاقتور غریب کو، اور جو چڑیا کے بچے کو بازوں کے اندر سے بچاتا ہے۔ ادھر باز پھر رہے ہیں، چھکے پھر رہے ہیں، وہ پکڑنے والے پھر رہے ہیں، چڑیا کے بچے پھر محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں، آج کیا نہ بنا کے۔ تو بچانے والا جو ہے نا وہ اس کو ایک خاص مدت کے لیے تمہیں بھیجا ہے، اس سے پہلے کوئی جادو اس کو مار نہیں سکتا، ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ اور اس نے کہا تھا کہ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں کوئی مصیبت آئے گی مگر اللہ کے حکم سے آئے گی۔ جادو کی قدر سے آئے گی، میں تو اس بات کو ویسے بھی سمجھ نہیں سکتا کہ جادو سے مصیبت آتی ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مصیبت میرے حکم سے آتی ہے، جادو سے کدھر آئے گی؟ تو ہمارے ہاں جو ہے نا بس ہم چپ کر جاتے ہیں، جیسے جادو جن بھوت یہ سب کو مانتے ہیں، ہے بس ہے۔ تو آگے اس کے اندر آپ داخل ہو جاؤ تو پھر ایک اور ہی کہانی ہے۔ آپ اس کے لیے دعا کرو، بس دروشی پڑھ کے اس کو پانی کے چھینٹے لگاؤ، اللہ تعالیٰ فضل کرے۔
یہ جادو جو ہے نا اس کا جس پر ہوتا ہے وہ آدھا تو آپ ہی ہوتا ہے اس کا کینڈیڈیٹ، خود ہی چل جاتا ہے کہ بھائی جادو مجھ پر جادو، چلتے چلتے ہو خود بخود جادو ہو جاتا ہے، اس سے نکل جانے والی بات۔ جو کچھ جادو جس پر ہوتا ہے نا کارگر نہیں ہوتا مسلمان پر عام طور پر، جادو ہے لیکن کارگر نہیں ہوتا۔ آپ عبادت کرتے جاؤ اور اللہ کے آگے دعا کرتے جاؤ، اور اس لیے اپنے مشائخ کرام کے پاس جاؤ، بزرگوں کے پاس جاؤ، وہ اس کا توڑ کرتے ہیں۔ مجبور نہیں نہیں یہ تو ہمارے ایمان ہے، تو کوئی شک پھر نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام آپ دیکھو بات کیسی کر رہے ہیں، یہ تو آپ یوں کر رہے ہو نا کہ اگر آپ واسطہ دے رہے ہو، روشی پڑھ رہے ہو، تو وہ ویسے مثال کے طور پر بتاتا ہوں ایک بات، دعا سب منظور ہو جاتی ہے آپ کی بات، لیکن اگر کوئی شخص ایسی چیز اللہ سے مانگتا ہے جو اس بندے کے حق میں نہیں ہے، مانگنے والے کے حق میں نہیں ہے، وہ آسان تو ہبو شاہ وہ شر القم، یہ تمہارے لیے وہ ہے نہیں چیز مناسب، تم مانگ رہے ہو، پسند کر رہے ہو، تو تم جو بھی بات کر دو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر مہربان ہوگا تو وہ چیز ہی ملے گی۔ انسان تباہی مانگتا ہے اپنے لیے، اس لیے جب تک تمہیں اپنی خواہش کا پتہ نہ ہو کہ تم کیا مانگ رہے ہو۔ میں نے آپ کو یہ مثال بتائی تھی کہ ایک آدمی بیٹھا تھا اللہ تعالیٰ کی یاد میں کوئی دعائیں شائیں مانگ رہا تھا، کہتے یہ ہے کہ ادھر سے گزر ہوا فرشتے کا، جلیل القدر فرشتے کا، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں بس میں اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو کون ہے؟ کہتے میں فرشتہ ہوں، میرا نام جبریل امین ہے۔ تو بہت بڑا فرشتہ ہے، میری دو چار دعائیں اللہ تعالیٰ کے آگے پہنچا دو تو تیری مہربانی۔ میں کہا بول کیا ہے؟ انہیں لسٹ بنوانی شروع کر دی کہ کہتے یہ ہیں بزرگ لوگ، کہ فرشتے نے کہا اچھا میں سمجھ گیا، میں بتا دوں گا۔ انہوں نے کہا ابھی تو لسٹ میں سنی نہیں، بتا کیا دے گا؟ کہتے میں ایک ہی بات بتا دوں گا کہ وہ فلاں بندہ تیرا کہہ رہا تھا کہ اپنے علاوہ باقی سب کچھ مجھے دے دے، پر تم اخیر پہ اللہ سے بھی کچھ مانگو گے کہ آپ نہ باقی سب کچھ نعمتیں مجھے دے دے، تمہارے مانگنے کا حد ہی کو نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں مانگتے کہ یا رب العالمین تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے، وہ کافی ہے تمہارے لیے، اب اس سے آگے تم کیا؟ یہ دعا منظور ہو جاتی، یہ کبھی رات نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا کے مانگو یا رب العالمین یا محبوب الہی، مطلب اپنے اللہ کے راستہ دکھا، اللہ سے محبوب مانگو، محبوب سے اللہ مانگو، تمہارے لیے مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اور کیا مانگنا ہے؟ یہ تم وہ چیز بھی دعا سے مانگتے ہو جو کافر محنت سے لے لیتا ہے، مطلب ہے کہ بنانے والے بنا رہے ہیں کاریں، اور تم جہاں پر وظیفے رکھتے ہیں یا رب العالمین کار موٹر سائیکل کوئی نمبر سیور ریپل، یا اللہ مہربان مہربان اللہ پاگل ہو گئے، قوم بے وقوف ہو گئی۔ مقصد یہ کہ خدا کے آگے بدلے یہ نمبر ہی مانگتے شروع ہو گئے، خدا کو داؤ پہ لگاتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ والے تمہارے اوپر جو ہے نا وہ عذاب جاری رکھے جو نہیں آنا چاہیے، ورنہ یہ تو تم اسی کام میں پڑ گئے جس کام سے منع کیا گیا تھا کہ نمبر پریڈکٹیبلٹی بتاؤ، کہ پیر سے آگے جاتے کہ مہربانی فرماؤ، کیا مہربانی فرماؤ، ٹوکن نمبر بولو کہ مہربانی کرو، کوئی نمبر ہے دسو، کوئی چھٹے کا نمبر بتاؤ، کوئی گھوڑے کا ریس بتاؤ۔ یہ تمہارے مطلب میرے دعاؤں کا سلسلہ بن گیا۔ اب قوم جو ہے یہ کیا مانگ رہی ہے خدا سے، اور خدا کیا دے رہا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ویسا ہو جائے، آپ اس لیے مہربانی کرو، آپ دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین بس ایسا نہ ہو کہ ویسا ہو جائے۔ بعض آ جاؤ پیسے کی محبت میں اگر چننا پڑ جائے نا آپ کو خدا اور پیسے کے درمیان، تم پیسہ بھی چن دو، خدا چھوڑ دو، یہ قوم وہاں تک پہنچ گئی، اس کو خدا کا ڈر نہیں رہ گیا، اس کو غریب ہونے کا ڈر رہ گیا۔ آج کسی دوزخ سے نہیں ڈرتی قوم، کسی خدا سے نہیں ڈر رہی، ڈرتی تو غریب ہونے سے کہ غریب نہ ہو جائے، اور اس کی اسکیمیں بنا رہے ہیں، اور سارے لوگ چپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ جو نہیں ماننے والا وہ بھی چل 2-4 ٹکٹ لے گا، نصیب کی بات ہے، آئی جائے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے فکر والے کہتے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شاید والد صاحب کو بعد میں بتائیں گے، پوچھنا کوئی آگے تو بتا دے کہ نہیں کرنی۔ آپ کم از کم مطلب یہ آنے والے یہ وعدہ کرو کہ ہم اس قسم کی حرکتیں نہیں کریں گے، کہ پریڈکٹیبلٹی نہیں لگائیں گے، کہ ٹکٹ وکٹ مت خریدیں گے۔ انہیں کی قوم کے لگتا ہے نا، گیمز پر لگتا ہوتا ہے نا، مہربانی پر لگتا ہے، تو کسی غریب پر لیتے ہیں مہربانی کرنے والا کام کھاگا، مطلب یہ نا قوم پرست کہاں سے آ گئے تو صرف پیسہ پرست دکھ رہا ہے۔
بہرحال یہ قوم کے اندر ایک واقعہ ہے کہ آپ لوگ وہ پیسے کے پیچھے پڑ گئے، جس سے آپ کو نکالا تھا اسلام نے، آپ پھر اسی کے پیچھے پڑ گئے، پھر ڈکشنوں کے پیچھے پڑ گئے، کہن یہ اسلام نے روکا تھا، اور پرستش جو ہے مزاروں وغیرہ کی، اس سے اسلام نے روکا تھا، اسلام نے روکا تھا کسی مستقبل کی پکچر کو یہ نہ کراؤ، اس سے روکا تھا، اور اسلام نے یہ کہا تھا کہ بندے اور خدا کے درمیان رابطہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم براہ راست اللہ کی عبادت کرو، آنا بشر مثلکم یوحیٰ الیہ، تاکہ بندے کو بھی عبادت میں نہ رکھو، پوجا نہ کرو، تمہارا مسئلہ حل کر دیا ہے اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب محبت رکھو اور اللہ کی عبادت کرتے جاؤ، محبت تم رکھو، وہ اللہ کا حکم بھی ایسا ہی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، کہتا ہے میں بھی بدے درود پڑھتا ہوں تم بھی پڑھتے جاؤ، میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرتے جاؤ، ہم بھی انہیں کاروبار کرتے تم بھی انہیں کاروبار کرتے جاؤ، یہ تو ہی بات، اب اس کے درمیان پیسہ کیا ہے؟ اس سے نجات پاؤ، اس کے مشاغل سے نجات پاؤ، ورنہ آپ سنبھالو قوم بچ جائے گی، ورنہ بہت دیکھو وہی اللہ ہے نا، افغانستان کا مسلمان گزرا تکلیف سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایران کا مسلمان گزرا، عراق کا مسلمان گزرا، بنگلہ دیش کا گزرا، ہندوستان کا مسلمان گزرا، دنیا میں ہر جگہ کا مسلمان گزرا تکلیف سے، پاکستان کے مسلمان کو تکلیف سے گزرنے میں کتنی دیر باقی ہے، یہ دیر وہ کر رہے ہیں، یہ جو آپ کے بدلے میں ہے نا، جو ڈیوٹی والے بندے کیا کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین اس کو ذرا بچا ہی ہوتے بہتر ہے، اس قوم کی رعایت ہی ہو جاتے بہتر ہے، بچت ہی ہو جاتے بہتر ہے، ورنہ اس کے مشاغل بھی وہی ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں آزمائش ہوتی کیا ہے، آزمائش دیکھو، آزمائش ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، ملک جب تقسیم ہوا تھوڑی سی آزمائش دیکھی لوگوں نے کہ آزمائش کیا ہوتی ہے، بس میچ جب پڑ جاتی ہے بیٹھے بیٹھے، پتہ نہیں ماں کدھر گیا باپ کدھر گیا، اولاد کدھر گیا، بیٹھے بیٹھے مطلب تقسیم ہو گیا، خون تقسیم ہو گیا، اولاد تقسیم ہو گئی، بندے تقسیم ہو گئے، اور مکان کدھر رہ گئے، اور قبرستان کہاں رہ گئے، ابا حضور کہاں چلے گئے، یہ سارے واقعات ہو گئے، بیٹھے بیٹھے مطلب ایک انتشار آ گیا، ہنگامہ، چلو جی دین کے نام پر آ گیا لیکن انتشار آ گیا، تو یہ افطار ہوتی کیا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، اجڑی کام جس وقت اسلام آباد والے لوگ تھے کہ انہیں سے کوئی ہو یہاں پر، تو ہوتی کیا ہے، اور ایک اچھا وقت آتا ہے کہ ماں بچے کو چھوڑ کے چلی گئی، تو ایسا وقت تھا کہ بدلے میں کیا وقت تھا، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے، کوئی کسی کا سرپرست نہیں ٹھہرا، اور بندے کہاں سے بدلے 2 دن کے بعد برآمد ہوئے کہ پنڈی کا بندہ جو ہے نا وہ ڈیرا غازی خان جا کے ملا کہ وہاں سے خبر دے رہا ہے کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، جس کے آگے جو بس آئی جو چیزیں جدھر منہ مطلب ایک کیسا ہنگامہ، مطلب قیامت کے منظر، استاد کہ اللہ کی طرف سے کوئی استاد پڑ جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اس لیے دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچت کی راہ دکھائے۔